اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ سارے دوستوں کو جو آج کیو ایس سی کی میٹنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ان سب کو، اور خصوصی طور پر میں غامدی صاحب کو خوش آمدید کہوں گا کہ وہ آج ہماری قرآنک اسٹڈی سرکل کی اس میٹنگ میں تشریف لائے، اور یہ ہماری بڑی عزت افزائی ہے۔ تو میرا سب سے پہلا سوال میرا ہی ہے، اور وہ یہ ہے غامدی صاحب کہ آج سے اب سے 42 سال پہلے آپ نے اپنی کتاب مقامات کا آغاز کچھ ان الفاظ میں کیا تھا کہ میرے پاس ادیب کا قلم ہے نہ عالم کا دماغ، میری حیثیت بس ایک طالب علم کی ہے، میں اس سفر کی ابتدا اللہ کے بھروسے پر کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اگلوں نے یہ راستہ بڑی شان کے ساتھ طے کیا ہے، ان کے نقوش قدم میرے سامنے ہیں، میں مقامات و منازل کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنے نفس کی کمزوریوں کا احساس ہے، میں اس راہ کو اختیار نہ کرتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کے سوا ہر راہ خسارے کی راہ ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اللہ اس راہ پر چلنے والوں کی مدد کرتا ہے، میں نے قلم اسی اعتماد پر اٹھایا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے سر کہ اس طالب علم کو کیا اپنی منزل کے کچھ نشانات ملے؟ کیا یہ طالب علم اپنی منزل تک پہنچا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر اور اس کی راہ میں کیا رکاوٹیں تھیں؟ یہ میرا سوال ہے، یہ مقامات کے حوالے سے میں نے آپ سے معلوم کرنا ہے۔ میں نے اس میں اپنی جس حیثیت کو بیان کیا ہے وہ طالب علم کی حیثیت ہے۔ طالب علم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے اپنا نصب العین ہی یہ بنا لیا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے اور علم حاصل کرتے رہنا ہے۔ یہ منزل کٹھن ہے، یعنی اگر آپ یہ طے کر لیں کہ آپ 2 سال بعد 10 سال بعد عالم بن جائیں گے، خواہ وہ سائنس کے بنے مذہب کے بنے، تو میرا خیال ہے کہ وہ راستہ آسان ہے، لیکن پہلے دن سے آخری دن تک طالب علم رہنا ایک مشکل کام ہے۔ عمر گزرتی ہے، نشیب و فراز آتے ہیں، بہت سے مراحل میں آدمی کا نفس بھی یورش کرنے سے باز نہیں آتا، تو اس لیے طالب علم رہنا، طالب علم بن کر رہنا، طالب علم کی حیثیت سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، علم کے ساتھ معاملہ کرنا ایک بڑی مشکل چیز ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ طالب علم کی حیثیت سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بڑی حد تک کامیابی رہی۔ باقی اگر طالب علم کے نتائج جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں ان کو دیکھا جائے تو جہاں سے میں نے پہلے دن قدم اٹھایا تھا وہیں کھڑا ہوں۔ پہلے دن بھی علم کا طالب تھا، اب بھی علم کا طالب ہوں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس عزم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں تو اپنی ساری کامیابی اسی کو سمجھتا ہوں۔ اگر اس کے بالکل برخلاف میں اپنے آپ کو یہ خیال کرتا کہ اب میں کہیں عالم بن گیا ہوں یا میں کسی چیز کو جاننے والا بن گیا ہوں، تو دنیا کے لحاظ سے شاید وہ کامیابی ہوتی، میرے عزم سفر کے لحاظ سے ناکامی ہوتی۔ تو اگر آپ میرے زاویے سے دیکھیں تو اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے۔ باقی ایک طالب علم کے طور پر اس سفر میں مجھ سے بڑی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، وہ کوتاہیاں اور غلطیاں مجھے یاد بھی آتی ہیں، ان کے کچھ اثرات بھی بھگتنا پڑتے ہیں، لیکن انسان ہے، وہ خطا کا پتلا ہے، وہ غلطیاں بھی کرتا ہے اور ٹھوکریں بھی کھاتا ہے۔ اب اس کی داستان کیا کہنی اور کیا سنانی، تاہم اتنا اللہ کا شکر ہے کہ میرے قریب بعید رہنے والے لوگ اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ میں نے ایک سچے طالب علم کی زندگی بسر کرنے کی اپنے طور پر کوشش کی ہے، اور میں اسی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا انوار قریشی صاحب سے کہ وہ اپنا سوال پیش کریں۔
جی انوار بھائی انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو. جی ہو گیا جی. غامدی صاحب یہ پچھلے دنوں ہم نے ہمارے شفیع قادری صاحب نے کیو ایس سی کی میٹنگز میں بنی اسرائیل کی 4000 سال کی تاریخ پہ نظر ڈالی تھی. اس میں کئی سوالات اٹھے اور اس میں ہمارے کیو ایس سی کے ممبرز جو ہیں کئی سوالات تھے. میرا خیال ہے وہ سب سلیم بھائی ہیں اور اسی طرح افتخار قریشی صاحب اور منیر قریشی، ان سب کے کچھ سوالات تھے، وہ انشاءاللہ وہ آپ سے پوچھیں گے. میں نے بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی جہاں ہے جنگ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. فرنگ کی رگو جہاں ہے پنجہ یہود میں. رگے جہاں پنجہ یہود میں. رگے جہاں پنجہ یہود میں. جی. تو اسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ ہو، کینیڈا، انگلینڈ اور یہ اب تو مڈل ایسٹ بھی آ گیا کہ یہ پنجہ جو ہے اسی طرح اور شکنجے میں آتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ نے جس طرح فرمایا تھا کہ اب یہ دور ہے یافس کی اولاد کا، اور یہ ہے ہمارے بنی اسرائیل ہے سامی نسل. تو اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کی اس وقت جو صورتحال ہے کہ پوری دنیا ان کے اس میں جکڑی ہوئی ہے، یہ نکل پائیں گے یا نہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو کہ دوسرا میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کی جو خوبیاں ہیں بنی اسرائیل کی، مثلا آپ یہ دیکھ لیں کینیڈا میں اگر ہمیں کوئی اچھا وکیل چاہیے تو میں یہ کہوں گا کہ بیسٹ وکیل اگر چاہیے تو وہ انہی میں سے ہیں. اگر کوئی اچھا اکاؤنٹنٹ چاہیے تو وہ بھی جوئش ہوگا. اگر آپ کو کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کوئی فیلڈ لے لیں آپ، اس میں ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے. ڈاکٹر لے لیں تو میں نے پرسنلی دیکھا ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے ہر فیلڈ میں کہ یہ ٹاپ پہ ہیں. اور اس میں آپ کا اگر ان سے واسطہ پڑے تو یہ بہت ہی ہمدرد اور میں ان کو پاتا ہوں. تو دوسری طرف ہم ان کے بارے میں ہماری جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہم ہر وقت نیگیٹو ہی ہوتی ہیں. تو اس کو ہم کس طرح بیلنس کریں کہ کس طرح ان کو دیکھا جائے کہ ایک طرف تو ان کی یہ جو آپ یہ سمجھ لیں کہ مثلا پچھلے دنوں جو یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ مونٹریال میں جو ہوا تھا، اس میں باقاعدہ انہوں نے ہماری مسجدوں میں آ کے اور باقاعدہ انہوں نے حصہ لیا اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. اور اسی طرح ریس سے ایک پروگرام ہوتا ہے سالانہ، اس میں بھی 2-3 بار ان کے رہبائز جو ہیں آ کے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اور تو ایک طرف تو ان کی یہ ہے اور دوسری طرف وہ جو جس طرح وہ کہ پورا یہ دنیا ان کے اس میں جکڑی ہوئی ہے. تو کس طرح ہم اس کو دیکھیں؟ تو آپ یہ ہمیں بتائیے، اس میں رہنمائی فرمائیے ہماری. اسی طرح دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اگر کسی کو پیغمبری کے لیے منتخب کرتا ہوں یا کسی اور ذمہ داری کے لیے منتخب کرتا ہوں تو یہ کہیں راہ چلتے منتخب کر لیتا ہوں. چنانچہ ان کے بارے میں کہا ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی میں نے ان کو پوری دنیا کی قوموں میں انتخاب کیا ہے، اور یہ انتخاب علی علم کیا ہے. تو اس سے خود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذہانت میں، فطانت میں، صلاحیتوں کے لحاظ سے یہ اللہ کی منتخب قوم ہے. اور جس طرح کہ اب ہم سائنسی لحاظ سے بھی جانتے ہیں کہ قوموں کے ہاں ان کی نسل کے خصائص منتقل ہوتے ہیں، ان کا ڈی این اے بتدریج اس کو آگے منتقل کرتا رہتا ہے. تو یہ سیدنا ابراہیم کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تشکیل جب کی ہے
تو پے در پے پیغمبری سے کی، یعنی ابراہیم، پھر اس کے بعد اسحاق، پھر اس کے بعد یعقوب، پھر اس کے بعد یوسف. یہ تو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ان کا علم ایسا نہیں کہ آج ہی غیر معمولی ہوا ہے. دنیا کی علمی تاریخ میں ان کی حیثیت ہمیشہ ہی بڑی غیر معمولی رہی ہے. اس لیے میرے نزدیک جو آپ نے ان کے خصائص بیان کیے ہیں وہ تو مانے ہوئے خصائص، انسانی لحاظ سے، اپنی بعض خصوصیات کے اعتبار سے، اور اسی طرح اپنی صلاحیتوں اور اپنی ذہانت کے لحاظ سے یہ اللہ کا انتخاب ہے. تو جو قوم اللہ کا انتخاب ہو اس کے بعد اس کے بارے میں کیا کہنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ میرے نزدیک تو جب سے اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے دنیا کی رگیں جائیں انہی کے قبضے میں. یہ اپنی قوت علم کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر ہمیشہ اپنے لیے بڑے غیر معمولی مواقع بھی پیدا کر لیتے ہیں، اور یہی چیز ان کی زندگی کی ضمانت بھی بنتی ہے. ورنہ سوچئے کہ ایک شخص کی اولاد ہے اور اپنے آپ کو انہوں نے بڑا محدود بھی رکھا ہوا ہے، وہ کوئی تبلیغی نوعیت کا مزاج بھی نہیں رکھتے، نسلی لحاظ سے اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے ہیں، آج بھی دنیا میں چند کروڑ ہے. تو ایک اتنی چھوٹی اقلیت وہ اگر اپنے وجود کو اس شان سے برقرار رکھتی ہے تو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر رکھے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا. یہ جو صلاحیتیں ہیں ان کی، انہی نے ایک چیز ان میں پیدا کر دی ہے، وہ ہے علم کا اور صلاحیتوں کا تکبر. یہ اصل میں اس کی سزا بھگت رہے ہیں. تو دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. جب آپ ان کو صلاحیتوں کے لحاظ سے دیکھیں گے تو آپ پکار اٹھیں گے کہ قرآن کی یہ آیت بڑا صحیح بیان ہے اس کا کہ وَلَقَدْ اخْتَرْنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اس میں اندازہ کیجئے الفاظ ہیں عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، ساری دنیا کی قوموں میں نے اپنے علم کی بنیاد پر ان کو فضیلت دی ہے اور ان کا انتخاب کیا ہے. قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ سورہ بقرہ کی ابتدا سے ان کی مدح دیکھنا شروع کرتے ہیں. فضلتکم علی العالمین، فضلتکم علی العالمین، میں نے دنیا کی قوموں پر تمہیں فضیلت دی ہے. تو یہ کسی راکھ کو تو نہیں دے دی گئی نا، راکھ اور خاک کو کتنا اٹھائیں گے. بڑی غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل قوم ہے، اس لیے اس میں کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ ان کا معاملہ اصل میں کسی علمی اختلاف کا نہیں ہے، وہ ان کی انانیت کا معاملہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ ان کے ہاں رچی بسی بات ہے، کہ خدا نے ہمارا انتخاب کیا، ابراہیم کے زمانے سے ہمیں بتایا کہ تم میری منتخب قوم ہو، نبوت کے بارے میں ہمیں 2000 سال تک یہ بتائے رکھا کہ تمہارے ہی اندر رہے گی. تو یہ کوئی جبریل کی غلطی ہو سکتی ہے کہ جو اس نے بنی اسماعیل میں جا کے نبوت کو ختم کر دیا، اس کو ہمارے یہاں رہنا ہے اور ہمارے یہاں ختم ہونا ہے. تو ان کے ہمارے درمیان اختلاف یہ ہے. اس اختلاف سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، ورنہ ان کی صلاحیت، ان کا علم، ان کی دانش، یہ تو ایک مسلمہ چیز ہے. دنیا کے کسی علم کے لحاظ سے آپ تقابل کر کے دیکھ لیں، وہ اب بھی دنیا میں بہت ممتاز جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے، اگرچہ تعداد انتہائی کم ہے. مسیحی، حضرت مسیح کے ماننے والے ظاہر ہے نسلی طور پر اب بنی اسرائیل نہیں ہے، اور وہ دنیا میں 2.5 ارب کے قریب ہے اگر تینوں گروہوں کو آپ شامل کریں، آرتھوڈاکس کو بھی، پروٹسٹنٹ کو بھی، کیتھولک کو بھی. اتنی بڑی تعداد کے میں ہونے کے باوجود وہ بھی ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں. دنیا میں جو سائنسی ترقی موجودہ زمانے میں ہوئی ہے، اب تو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں 70-75% حصہ یہود کا ہے. پھر انہوں نے جو ایک چھوٹا سا ملک بنایا ہے صدیوں کے انتظار کے بعد، 2000 سال کے انتظار کے بعد، آپ یہ دیکھیے کہ وہ بھی اپنی ترقی کے لحاظ سے اور اپنی ایجادات کے لحاظ سے دنیا میں بہت آگے کھڑا ہے. تو میرے نزدیک ان دونوں باتوں کو الگ الگ دیکھنا چاہیے. خدا سے بغاوت کا باعث بھی اصل میں صلاحیتیں ہی بنتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ہمیں ڈالا ہے وہ امتحان یہی ہے کہ ہم اپنی انانیت کے مقابلے میں خدا کی بات مانیں. یہ بات نہ شیطان نے مانی، اس کی بھی ذہانت میں کیا شبہ ہے، اور نہ انہوں نے مانی.
اصل اختلاف یہاں ہے، صلاحیتوں کا اور کمالات کا تو کوئی اختلاف ہی نہیں۔ بہت شکریہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور محمد خان صاحب آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں کر لیا اور سوال پوچھیے اپنا۔ جی سوال جو ہے وہ کفالت رسول کریم کے متعلق ہے۔ اہمیت کی وجہ سے جواب سوال سے پہلے سن لیجیے۔ ان لوگوں سے تو ہماری قرابتیں پہلے سے ہوتی آئی ہیں اور اشراف کا میل اشراف سے ہی ہوتا ہے، مگر تو ایک محتاج آدمی ہے۔ یہ فاختہ ام ہانی کا رشتہ مانگنے پر شفیق چچا کا پیارے بھتیجے کے لیے یہ دل شکن اور حدق آمیز جواب تھا۔ تھوڑی سی ذکر زبیر بن عبد المطلب کے متعلق۔ حرب فجار 581 میں لڑی گئی، جس میں بنو ہاشم کے سردار بہادر، سخی اور صاحب ثروت زبیر تھے، جس نے حلف الفضول کی تجدید بھی کی۔ اس وقت رسول کریم کی عمر 20 سال تھی۔ اسلامی کتب زبیر کے ذکر سے کیوں خالی ہیں؟ دونوں میں سے کفالت کس نے کی؟ جبکہ سورہ والضحیٰ اور جعفر بن محمد کے پیش نظر غالباً اللہ کے سوا کسی نے بھی نہیں کی۔ کیا یہ صحیح؟ اس میں دو باتیں میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ معاملات وہ ہیں جو بالکل اسٹیبلشڈ ہسٹری ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے والد بہت جلد دنیا سے رخصت ہو گئے، والدہ بھی، یعنی والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی رخصت ہو گئے تھے، والدہ بھی 6-7 سال کی عمر میں رخصت ہو گئی۔ تو اگر آپ عام انسانی تجربے کے لحاظ سے دیکھیں تو بچہ اس طرح یتیم ہو جائے تو ایک زمانہ بہرحال اس کا کسی حد تک عام بچوں سے مختلف گزرتا ہے۔ اس کو اپنی پرورش میں بھی بہت سے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے بھی والدین کا وہ سہارا درکار نہیں ہوتا۔ دادا نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، دادا اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہی ہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد بھی مشکل حالات آپ کو رہے۔ اسی طرح کے مشکل حالات سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد بھی رہے۔ تو اتنی بات تو بالکل اسٹیبلش ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب یہ کہ ان زمانوں میں کنہوں نے آپ کی مدد کی، کنہوں نے نہیں کی، حضرت زبیر کی جو معاشی حالت تھی اور ان کی جو حیثیت تھی، اس کے لحاظ سے بہت سے مورخین کا رجحان یہ ہے کہ وہی معاملات کو دیکھتے رہے، اور عام روایت، عام قصہ حضرت ابو طالب کے نام کو پیش کرتا ہے۔ تو یہ اختلاف پہلے سے ہمارے ہاں تاریخی معلومات میں چلا آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا علی کی شخصیت نے ایک بالکل دیو مالائی حیثیت اختیار کر لی، اور ایک پورا مسلمانوں کے اندر گروہ پیدا ہو گیا جو سیدنا علی کے والدین، اس کے بعد خود رسول اللہ کے خاندان کی اوپر کی پشتیں، ان کے بارے میں بعض دیو مالائی تصورات کا قائل بھی ہے اور اس پہ دلائل بھی دیتا ہے، اور اس کے پاس پروپیگنڈے کی بھی بڑی طاقت رہی ہے۔ ہماری تاریخ میں بھی اس کے بڑے اثرات ہیں۔ جس طرح آج کل کے زمانے میں آپ میڈیا کو دیکھیں، آپ جدید ذرائع ابلاغ کو دیکھیں، تو بعض گروہ، بعض اقوام بہت چھائی ہوئی نظر آئیں گی۔ اہل تشیع کا معاملہ بھی کم و بیش ہماری تاریخ میں یہی رہا ہے۔ ابھی جو سوال کیا گیا تھا وہ یہود کے بارے میں تھا، وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو میرے نزدیک سیدنا ابو طالب نے یا کسی اور نے اگر کوئی کردار ادا کیا بھی ہے تو صرف وہ سادہ کردار نہیں رہا، بلکہ اس کے ساتھ مذہبی جذبات اور مذہبی پروپیگنڈا بھی شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، ان کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کے بعد ان روایات کو پڑھنا چاہیے۔ روایات میں بہت کچھ ہمارے ہاں اونچ نیچ بھی ہوئی ہے، وہ بنائی بھی گئی ہیں، مختلف گروہ ان کو پیش بھی کرتے ہیں۔ یہ بات کہ ام ہانی کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، اس کو کم و بیش سبھی معلوم بیان کرتے ہیں، لیکن انکار کرتے وقت عربوں کا مزاج کیا ہے
ظاہر ہے کہ یہ چیز دیکھتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں. ابو سفیان ایک سردار قوم ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں ایمان لا کے مدینہ آ گئے. ہجرت کر کے جب وہ مدینہ آئے تو ایک زمانہ ان کا بڑی مفلوق الحالی کا گزرا. بڑی مشہور روایت ہے کہ انہوں نے شادی کرنی چاہی تو جن خاتون نے مشورہ کیا رسول اللہ نے ان سے یہ کہا کہ معاویہ تو فقیر ہے, اس لیے یہ دیکھ لو کیا کرو گی. تو انسان کے اوپر اوپر نیچے کے حالات آتے رہتے ہیں. اس میں اگر ابو طالب نے بھی یہ بات کسی وقت کہی ہو اور اپنی بیٹی کے بارے میں یہ سمجھا ہو کہ نسبت کھاتے پیتے کسی آدمی کے سپرد کروں, تو اس کو میرے خیال میں کوئی جذباتی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. تاہم روایتیں دونوں طرح کی موجود ہیں. اس میں کسی فیصلہ کن جگہ پر پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. محمود عباسی صاحب کا مدرسہ فکر زبیر کے معاملے میں ترجیح دیتا ہے اور ہمارے ہاں عمومی رجحان ابو طالب کے حق میں ہے. بس اس کو آپ اس جگہ رکھیے اور جو علم و عقل کے مسلمات ہیں ان کی روشنی میں سمجھیے. میرا خیال ہے کہ دونوں ہی نے اپنا کردار ضرور ادا کیا ہوگا. دونوں چچا ہیں اور اس زمانے میں یا ہماری معاشرت میں بھی آج سے 150 سال پہلے اگر دادا بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے تو چچا کردار ادا کرتے تھے. کس نے زیادہ کیا کس نے کم کیا وہ ایک الگ بات ہے. ہمارے پاس اس کی کوئی مستند تفصیلات خود حضور کی بیان کردہ نہیں ہے. لوگوں نے اس کو جس طریقے سے سمجھا ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ پروپیگنڈا, دیو مالائی احساسات, سیدنا علی کی شخصیت کے ساتھ ایک پورے گروہ کا وجود میں آ جانا, اس نے بڑا کردار ادا کیا. بہت بہت لجپت بھائی سے درخواست ہے کہ وہ اپنا سوال پیش کریں. بہت شکریہ ناظم بھائی. السلام علیکم سر. سر میرے 2 ہیں چھوٹے سے کوشچن. ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ لوگوں سے سننے کو ملا کہ قرآن پاک کی کچھ نسخے جو ہیں مختلف ممالک میں ان میں تھوڑی موٹی کوئی تبدیلیاں کر دی ہیں لوگوں نے, تو اس پہ لوگ کوشچن پوچھتے ہیں کہ پھر جو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے کہ قرآن پاک کو محفوظ کر دیا گیا ہے اس پہ کس طرح ہم ان کو آنسر کریں گے. اور دوسرا کوشچن یہ تھا کہ پچھلے دنوں ایک سے ملاقات ہوئی بندے سے, وہ ایتھیسٹ تھا, تو اس نے کہا کہ مذہب جو ہے اس نے جو ہے نا وہ دنیا پوری میں یہ جتنی قتل و غارت ہے, یہ جنگیں ہوئی ہیں, یہ زیادہ انسان جو ہے وہ مذہب کے نام پہ مارے گئے ہیں میرا مطلب ہے. تو اس میں ہم کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ یہ مذہب کا اس طرح قصور نہیں ہے, یا مذہب کے پیرل بغیر مذہب کے بھی یعنی غیر مذہبی طور پر بھی کوئی جنگیں ہوئی ہیں؟ اگر آپ تھوڑا سا تاریخ میں سے کچھ تھوڑی سی چیزیں بتا رہے ہیں. بہت شکریہ سر. جو صاحب یہ کہہ رہے تھے ان سے پوچھنا تھا کہ مذہب کے نام پر کون سی جنگ ہوئی ہے. چنگیز خان کی جنگیں اور قتل و غارت مذہب کے نام پر تھی. پہلی دوسری جنگ عظیم مذہب کے نام پر تھی. امریکہ میں جو خانہ جنگی ہوئی وہ مذہب کے نام پر تھی. یورپی اقوام کی جنگیں کیا مذہب کے نام پر تھیں؟ تو اگر آپ نسبت تناسب قائم کریں تو سیاست اور اقتدار کے لیے جو جنگیں ہوئی ہیں اور وسائل کے لیے جو جنگیں ہوئی ہیں وہ 90% ہوں گی, اور جو مذہب یا مذہبی محرکات کے تحت ہوئے ہو تو شاید 10% بھی نہ ہو. تو اس لیے یہ بات ہی صحیح نہیں ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ مذہبی گروہ زیادہ متشدد ہو گئے ہیں, مرنے مارنے پہ آ گئے ہیں, جس طرح ہمارے یہاں ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 35 سال سے ہم مذہبی گروہوں کے تشدد کو بھگت رہے ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں جو لسانی گروہوں کا تشدد ہے اس کے مقتولین اور ان کے مقتولین کا تقابل کریں تو اب بھی وہ بہت زیادہ ہوں گے. تو دنیا میں مذہب چونکہ اپنے نظریاتی وجود کے لحاظ سے بھی بہت زیر بحث آ جاتا ہے, تو اس لیے لوگ روا روی میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں. اس میں شبہ نہیں کہ مذہب کے نام پر بھی جنگیں ہوئی ہیں, مذہب کے نام پر بھی قتل و غارت ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو لوگوں کو موٹیویٹ کر سکے, وہ مثبت ہو یا منفی, اس پر جھگڑا ہو جاتا ہے. دولت کے نام پر, اقتدار کے نام پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بہت جنگیں ہوئی ہیں. آخر ہٹلر نے جو کچھ کیا دنیا کے ساتھ وہ تو ابھی کل کی بات ہے. یہ دنیا میں جو 2 بڑے ادارے بنے ہیں وہ اسی اصول پر بنے ہیں. یہاں پر جب انگریز آئے تو انہوں نے جو جنگیں لڑیں اور جس طرح سے یہاں کے راجوں مہاراجوں کی مدد کی, تو کیا وہ مذہب کے نام پر لڑی گئیں؟ تو اس لیے میرے خیال میں یہ بڑی مبالغہ آمیز بات ہے. اس میں توجہ دلانی چاہیے لوگوں کو کہ وہ جب علم کی دنیا میں کوئی بات کرے تو معلومات کی بنیاد پر کرے. آپ کے پہلے سوال کو میں سمجھ نہیں سکا,
یعنی لوگوں نے آج کے زمانے میں کوئی قرآن کے نسخوں میں تبدیلی کی ہے اس طرح کی کوئی خبر آئی ہے میرے علم میں نہیں ہے. ہاں جی سر، یہ ایک دفعہ شہزاد سلیم صاحب بھی بتا رہے تھے اپنے لیکچر میں کہ پتہ نہیں کسی ملک میں کوئی ایک آدھ نسخہ ہے، شاید دکھایا ہے کسی نے، پتہ نہیں عرب میں یا کس ملک میں، کہ اس میں کچھ ورسز ڈفرینٹ ہیں تھوڑی بہت، اور نہیں، اسی طرح وہ تو بہت سے اس طرح کے نسخے مختلف لائبریریوں میں لوگ بیان کرتے، تو ماضی کی بات ہے نا. یعنی آج کل کسی نے ایسا کام کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے. تو اس طرح کے نسخے بعض ہیں، بہت سی جگہوں پہ موجود ہیں، وہ پاکستان میں بھی ابھی آپ کو مل جائیں گے. بلکہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ہم نے وہ بہت سے نسخے ضائع کیے تھے، اس لیے کہ طباعت کے دوران میں اور کتابت کے دوران میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہر نسخے میں 2 4 5 غلطیاں ہو گئی تھیں. میرا اپنا ترجمہ قرآن چھپا ہے ابھی حال میں، تو یہ انتہائی احتیاط کے باوجود جو وہاں کے لوگوں نے کی، اس میں قرآن کے متن میں بھی کوئی 10 مقامات پر غلطیاں رہ گئی تھیں. تو یہ انسانی معاملہ ہے، اس سے قرآن کی محفوظیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن مجید کسی ایک نسخے کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ تحریر اور تقریر، قول اور تحریر دونوں کے تواتر سے منتقل ہو رہا ہے. جس وقت میرا یہ نسخہ چھپا تو 50 لوگ دائیں بائیں سے اس کی تصحیح کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. تاج کمپنی نے برسوں قرآن چھاپا ہے، وہ آخر میں یہ درخواست کیا کرتے تھے کہ غلطیوں کی نشاندہی کر دی جائے. تو مجھے خود تاج کمپنی کے اس زمانے کے قرآن خریدنے کا موقع ملا ہے. عام طور پر ہندوستان کے گوشے گوشے سے لوگ خطوط لکھ رہے ہوتے تھے کہ یہاں غلطی ہو گئی. تو یہ اصل میں طباعت کتابت کی غلطیاں ہیں جو مختلف جگہوں پر ہو جاتی ہیں، وہ آج بھی ہوتی ہیں. پروف پڑھنے میں غلطی ہو گئی، چھاپنے میں غلطی ہو گئی، اس کا جو ازالہ ہے وہ مسلمانوں نے دور حاضر میں اس طرح کیا ہے کہ پہلے شاہ فاروق کے اہتمام میں قرآن مجید کا نسخہ مصر سے بڑے اہتمام سے چھاپا گیا، کیونکہ عام پبلشر جب چھاپتا ہے تو اس کے پاس اتنا عملہ نہیں ہوتا، تو ہزاروں لوگوں کے ذریعے سے اس کی پروف ریڈنگ کرائی گئی، اور اس طریقے سے گویا مسلمانوں کے ہاں یہ کتابت یا طباعت یا پروف کی غلطی سے پاک قرآن سامنے آ گیا. پھر اس کے بعد باقی حکومتوں نے یہی کام شروع کر دیا. اب سعودی عرب لاکھوں کی تعداد میں یہی نسخے چھاپتا ہے، ملیشیا میں ایک پورا نظام موجود ہے. تو اس لیے قرآن کو الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ غلطیاں تو جب بھی آپ طباعت اشاعت کے مراحل سے گزریں گی ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ سر. بس سر آخر میں بس یہی آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری مغفرت کی دعا آپ بھی کر دیا کریں. بہت شکریہ سر. آپ میرے لیے دعا کریں، ہم سب مغفرت کے محتاج ہیں، ہم میں سے کوئی کسی دوسرے سے برتر نہیں ہے. میں میرے بھی لیے معافی کی اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بتایا ہے کہ سچے مسلمانوں کا اصلی کام یہی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پر نگاہ رکھیں اور استغفار کرتے رہیں. اور استغفار جو ہے وہ مجھے آپ کے لیے کرنا ہے، آپ کو میرے لیے کرنا ہے، بلکہ ہم سب مسلمانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ ان پر رحم فرمائے. محمد جاوید صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنا سوال پیش کریں، لیکن اس سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر ایک وقت میں ایک ہی سوال کریں تو زیادہ مناسب ہوگا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے. اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا سوال بھی ہے تو آپ دوبارہ مطلب لائن میں آئیے اور دوبارہ سوال پوچھ لیجئے. یہ میری ایک درخواست ہے. جی محمد جاوید صاحب. جی بہت شکریہ. السلام علیکم غامدی صاحب. سب سے پہلے تو میں بڑی خوشی کا اظہار کروں گا، زندگی میں مجھے آج پہلی بار آپ سے براہ راست بات کرنے کا موقع ملا. میں پچھلے کئی سالوں سے آپ کے لیکچرز کو، آپ کی بکس کو فالو کرتا ہوں. میری انیشلی تو جو رجحان تھا، میرا بہت زمانہ گزرا سلفی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ. آج بھی میں کچھ ان کی کو فالو کرتا ہوں فروغی مسائل میں. میرا تھے تو 2 سوال، لیکن چلیں بھی میں پہلا سوال. آپ کے میں نے اکثر لیکچر سنے ہیں تعبیرات دین کے حوالے سے، جس میں آپ سلفی تعبیر، صوفیانہ تعبیر دین کی، اسی طرح سیاسی تعبیر کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو جیسے سلفی تعبیر ہے، آپ بھی اس کو ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ لوگ توحید کے حوالے سے کافی حساس ہوتے ہیں. ہم سعودیہ میں بھی دیکھتے ہیں، شرک کے معاملے میں بھی ان کے یہاں کافی حساسیت ہے. اور یہی ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے بھی شرک کے حوالے سے کافی حساسیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں
तमाम गुनाह माफ कर दूंगा शिर्क के सिवा। तो दूसरी तरफ जो सूफियाना ताबीर है, जिसको आप खुद भी कहते हैं कि ये एक पैरेलल दीन है, तो लेकिन जब आप इन सबको एक साथ डिस्क्राइब करते हैं और सबको एक ही सफ में रखते हैं कि ये सब ताबीरात है, एक तरफ जो कि तौहीद और शिर्क से बेजारी वाला स्कूल ऑफ थॉट है, दूसरी तरफ जहाँ वेदतुल वजूद और शिर्क और सब कुछ बिदात वगैरह हैं, तो उसके मतलब मुझे, क्योंकि आपने कहीं वहाँ अपना कंक्लूजन नहीं देते, शायद दिया हो लेकिन शायद मेरी नजर से ना गुजरा कि आपकी नजर में, जो आपने पूरे दिन का मुताला भी किया है, आपने मीज़ान भी लिखी है, तो आप क्या सोचते हैं कि जो ये 4 बड़ी ताबीरात हैं, इसमें कौन सी ताबीर कुरान और सुन्नत से करीब तर आपको आपके मुताले के मुताबिक महसूस होती है? जब ये बयान किया जाता है कि पिछले 1200-1300 साल में मुसलमानों के इल्म ने अल्लाह की किताब को या अल्लाह के दीन को या अल्लाह के पैगंबर की हिदायत को समझा है, तो ज़ाहिर है कि उसमें तकाबुल नहीं किया जाता, लोगों को दयानतदारी से तारुफ कराया जाता है। तो जो ताबीरें हमारे यहाँ हैं उनका तारुफ ही मकसूद भी होता है ऐसी गुफ्तगुओं से। मिसाल के तौर पर जब हम फ़िक़्ह को बयान करते हैं तो ये कहते हैं ना कि 4 अइम्मा हैं जिनकी फ़िक़्ह को ज़्यादा लोगों ने तरजीह दी है, और इस वक्त भी उम्मत मुस्लिमा में बहुत बड़ा हिस्सा हनफी ताबीर को इख्तियार किए हुए है। उससे ज़रा कम लोग हैं जो शाफ़ई ताबीर को इख्तियार किए हुए हैं, उससे कम लोग मालिकी ताबीर के हामिलीन हैं, और हनाबिला की ताबीर को इख्तियार करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। लेकिन ये चारों ही ताबीरें फ़िकी ताबीरों की हैसियत से बताई जाती हैं। इसी तरह पूरे दीन के बारे में जब गुफ्तगू होती है तो उसमें भी ये ज़रूरी है कि बताया जाए कि सलफ़ी ताबीर भी है, सूफियाना ताबीर भी है, और इसी तरह से इस्लाम की सियासी ताबीर भी है। ये महज तारुफ है, इसमें तरजीह देना मकसूद नहीं होता। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि किसी तबसरे के बगैर लोगों को मुसलमानों के इल्म से मुतारफ़ कराया जाए, और मैं इसको ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि हम जब इब्तदा ही में तबसरे शुरू कर देते हैं तो दूसरों के अंदर एक तासुब पैदा हो जाता है। दूसरों से मेरी मुराद सुनने वालों के अंदर, हमारे मुखातबीन के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी दीनी और अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि मुसलमानों को एजुकेट करते वक्त उनके अंदर कोई तासुब ना पैदा होने दिया जाए। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो लोग जो दीन सीखना चाहते हैं वो इनमें से हर ताबीर को तालिब-इल्माना तरीके से समझे। यानी सलफ़ी ताबीर क्या है, उसकी बुनियादें क्या हैं, उसके उसूल व मबादी क्या हैं, वो अगर कोई नया मसला पेश आएगा तो उसको किस ज़ाविये से देखेंगे। इससे इंसान को बड़ी रोशनी हासिल होती है। इसी तरह सूफियाना ताबीर है, इसी तरीके से दीन की सियासी ताबीर है। और चूँकि इन ताबीरात ने बहुत बड़े-बड़े लोग पैदा किए, सलफ़ी ताबीर में अहमद बिन हम्बल भी कोई मामूली शख्सियत नहीं है। फिर इमाम शाफ़िई भी अस्लन अगर गौर करें तो इसी ताबीर के अइम्मा में से हैं। दरमियान का जो दौर आया है उसमें हाफिज़ इब्न तैमिया और इब्न क़य्यम जैसे बुज़ुर्ग और गैर मामूली शख्सियात हैं जो इसके हामिलीन रहे हैं। मौजूदा ज़माने में भी बहुत बड़े-बड़े उलमा हैं जो इस ताबीर के लिहाज से ख़ुद बर्रे सगीर में पैदा हुए, अगरचे बर्रे सगीर में ये लोग बहुत बाद में गए हैं। आम तौर पर ये समझा जाता है कि मियाँ नज़ीर हुसैन कायब के ज़माने से ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत अच्छे उलमा पैदा हुए हैं। इस वक्त भी सऊदी अरब में ऐसे ही बाज़ और अरब ममालिक में इस ताबीर के बड़े उलमा मौजूद हैं। तो इसलिए सबके लिए इज़्ज़त और एहतराम हर हाल में मलहूज़ रहना चाहिए। सूफियाना ताबीर में इमाम गज़ाली जैसे लोग हैं, शाह वलीउल्लाह जैसे लोग हैं, तो इतने बड़े-बड़े लोग जिस ताबीर के हामिलीन हों, ये कोई मामूली लोग नहीं हैं, उसके बारे में इस्तिग़फ़ाफ़ का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जब भी मैं ऐसा ज़िक्र करूँगा तो मैं तरजीह का तरीका नहीं इख्तियार करता। इसके बाद ये है कि हर ताबीर में कुछ ख़ामियाँ होंगी, कुछ खूबियाँ होंगी, वो मुहाकमे का मौज़ू है। वो आम तौर पर मैं इज्तनाब करता हूँ, लेकिन अगर किसी वक़्त कोई तालिब-इल्माना तरीके से पूछेगा तो ज़रूर बताऊँगा।
اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ محض کمنٹ نہ کیا جائے بلکہ علمی طریقے سے بتایا جائے کہ اپروچ سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تصوف پر میں نے الگ سے بات کی ہے، اور وہ بھی اس طرح بات نہیں کی کہ کوئی فتویٰ لگایا ہے، اس کا تعارف کرا دیا ہے۔ آپ میری کتاب برہان میں اسلام اور تصوف کا مضمون دیکھیے، اس میں صرف پیرالل رکھ کے بتا دیا ہے کہ تصوف چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے، یعنی دین کے بنیادی عقائد کو، اور قرآن کیسے دیکھتا ہے۔ وہ بھی ناگزیر ہے، اس لیے کہ جب آپ دین بیان کرتے ہیں تو صوفیانہ تعبیر کا غلبہ ہے۔ اس وقت 80-90% مسلمان دائیں بائیں آپ کو اسی تعبیر کے حاملین ملتے ہیں، تو ضروری تھا کہ اس کو بتایا جائے۔ سیاسی تعبیر پر بھی مجھے تبصرہ کرنا پڑا، اور وہ تبصرہ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کیا بھی ہے، اپنے بعض لیکچرز میں بھی کیا ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ جہاں تک میرا نقطہ نظر ہے تو وہ میں نے اپنی کتاب میزان کے باب دین حق میں بیان کر دیا ہے، یعنی میرے نزدیک دین کی صحیح تعبیر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ میرے نزدیک ہی ہوگی، کوئی دوسرا اس میں غلطی بتا دے گا، تو میرے نزدیک دین کی جو صحیح تعبیر ہے وہ میں نے اپنی کتاب کے اس مقدمے میں بیان کر دی۔ میری کتاب کے 2 مقدمے ہیں، پہلا اصول و مبادی ہے، اس میں نے بتایا ہے کہ میرا اپروچ کیا ہے، اور دین حق کے عنوان سے یہ کوئی 15-16 صفحے کا مضمون ہے۔ اس مقدمے میں نے یہ بتایا ہے کہ میں دین کو کس طرح تعبیر کرتا ہوں، تو میں نے اپنی رائے بیان کر دی ہے، اور جب اس کو پڑھایا ہے تو اس موقع کے اوپر اپنی تعبیر کا ان تینوں تعبیرات سے تقابل بھی کر دیا ہے۔ تو آپ اس کو سن لیجئے اگر آپ سننا چاہتے ہیں، باقی میں منفی تبصرے کرنا پسند نہیں کرتا۔ محمد سلیم صاحب، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے، اور اس سے پہلے کہ آپ سوال پوچھیں میں باقی حاضرین محفل سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنے سوالات کو اگر لکھ لیں اور مختصر کر لیں، کیونکہ اس وقت بھی 10 لوگ جو ہیں وہ ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں، اور ہمارا آدھا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، 8:45 بج چکے ہیں، 8:48 ہو رہے ہیں، 9:30 بجے تک کا ہمارے پاس وقت ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے سوال کو فریم کر کے اس کو مختصر کر لیجئے۔ جی سلیم بھائی، آپ اپنا سوال پوچھئے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، یہ غزوہ عنان میں جب فتح حاصل ہوئی تو جب اس میں بہت سا مال غنیمت ملا تھا، تو جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو ابو سفیان کی فیملی کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا۔ کیا میں اس کو اس لیے سمجھوں کہ ان کی ایک سیاسی حیثیت تھی، اور اس کو ایک سیاسی مصلحت کے تحت اس طرح کیا گیا، اور اس سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ وہی جو قرآن مجید نے سورہ توبہ میں بیان کر دیا ہے کہ جو کچھ بھی مال بیت المال میں آئے گا اس کو تالیف قلب کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جنگ و جدال کی صورتحال تھی، اور قریش کی مزاحمت آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اگر مال زیادہ دے کر ان کی مزاحمت ختم کی جا سکتی ہے تو جانوں کی حفاظت ہوگی، اور اس طرح کے فیصلے بعض اوقات حکومتیں کرتی ہیں۔ خود ہم نے کم و بیش 70 سال تک قبائلی علاقوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے، تو یہ سیاسی اخراجات تھے اور اسی مقصد کے لیے کیے گئے۔ اس کی اجازت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ توبہ میں دی ہے۔ اسی کو مؤلفۃ القلوب کا حصہ کہا جاتا ہے، یعنی جن کے دلوں کو اسلام یا مسلمانوں کی حکومت کی طرف مائل کرنے کے لیے آپ اخراجات کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ ایک اور موقع پر بعض لوگوں نے اپنے تردد کا اظہار کیا تو حضور کو ایک تقریر کرنا پڑی، اور آپ نے یہ بتایا کہ میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ قریش کے لوگ تو مال و دولت لے کے چلے جائیں اور تم مجھے لے کے چلے جاؤ؟ تو یہ مصلحت تھی جس کے تحت یہ کیا گیا۔ یہ بعض اوقات بالکل ناگزیر ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اصولی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو مال غنیمت رسول اللہ کے زمانے کی جنگوں کا تھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں سورہ انفال میں بتا دیا ہے کہ اس پر کسی کا کوئی حق نہیں تھا، وہ اللہ اور رسول کی ثواب دید پر تھا، چاہیں تو سارا گھر لے جائیں، چاہیں تو سارا کسی کو دے دیں۔ جی میں اب درخواست کروں گا جناب زاہد بشیر صاحب سے۔ زاہد بشیر صاحب، آپ انمیوٹ کر لیجئے اور اپنا سوال جو ہے وہ پوچھئے۔
جی السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. جی میں سوال نہیں، میرا ایک میسج ہے. وہ بیسیکلی ہمارے ایک ساتھی ہیں کامران صاحب، تو اس میٹنگ سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی، ان کا بائی پاس ہوا ہے، تو انہوں نے کہا تھا میرا سلام غامدی صاحب کو پہنچا دیجیے گا اور انہیں کہیے گا میرے لیے دعا کیجیے گا. بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ان پر، ان کو صحت یاب کرے. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. آپ سب لوگ بھی دعا کیجئے، میرا ان کو سلام بھی پہنچائیے، اور ملاقات ہو تو ہماری طرف سے محبت کے جذبات بھی پہنچائیے. بہت شکریہ. میرے ساتھ اب اس وقت ہیں جناب ہاشم رضا تقوی صاحب. سید ہاشم رضا تقوی صاحب یہ میرے کوئی 50 سال سے زیادہ مدت سے دوست ہیں. گو کہ یہ دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن غامدی صاحب کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں. ان کو جب میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی کچھ پوچھنا چاہوں گا. تو جناب ہاشم صاحب آپ اپنا سوال بتائیے. ناظم صاحب بہت بہت شکریہ. غامدی صاحب بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ بالخصوص ترکی میں جو صوفی رقص یا درویش رقص یا جسے صوفی وائرلنگ بھی کہا جاتا ہے، اس مخصوص لباس اور وضاقتہ کے ساتھ گول گول گھومتے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ یہ درویش اس طرح گھومنے کو فزیکلی ایکٹیو میڈیٹیشن اور معرفت الہی بھی سمجھتے ہیں. جتنے بھی صوفیانہ مسالک ہیں ان سب کے ہاں اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور پائی جاتی ہے. شاذلی صوفیوں کے ہاں بھی اس کی بڑی پرانی روایت ہے، بلکہ مجھے خود بعض شاذلی صوفیوں سے ملنے کا موقع ملا. ابو بکر سراج بھی جو مارٹن لنکس کے نام سے مشہور ہیں، وہ جب پاکستان آئے تھے تو ان کے حلقے میں بھی ایک خاص طرح سے بعض چیزیں گائی جاتی ہیں، بعض نشید پڑھے جاتے ہیں. اسی طرح سے ایک نوعیت کا رقص بھی ہوتا ہے. یہی چیز آپ کو ہندو صوفیوں کے ہاں بھی ملتی ہے، مسیحیوں کے ہاں اس کی بڑی روایت رہی ہے. تو یہ جو مولوی سلسلہ ہے، اصل میں جس طرح ہمارے ہاں قادری اور چشتی اور سہروردی سلسلے زیادہ مشہور ہیں، تو اس علاقے میں مولوی سلسلہ ہے. اور مولوی در حقیقت مولانا روم کا معروف نام ہے. خود بھی بعض جگہوں پر انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے. کہا جاتا ہے مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی. تو مولوی کا لقب ان کا لقب رہا ہے، تو اسی نام کو سلسلے کا نام بھی بنایا گیا. تو یہ آہستہ آہستہ رقص کی روایت ان کے ہاں بڑی غیر معمولی ہو گئی. اس میں خود مولانا روم کی اپنی شخصیت کا بھی بڑا کردار ہے، کیونکہ وہ صوفی بزرگوں میں بڑے غیر معمولی شاعر اور بڑا اعلیٰ ادبی ذوق رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں. تو شاعری میں، ادب میں ایک خاص طرح کے وجد و حال کی کیفیت ہوتی ہے. ان کے اپنے تبدیل ہونے کی کہانی بھی اسی طرح کی ہے. آپ نے سنی ہوگی کہ جب ان کے بزرگ شمس تبریز ان کے پاس گئے تو وہ اس موقع پر پڑھا رہے تھے، اور اس وقت وہ عالم تھے، اور وہی کتابیں جو علماء پڑھتے ہیں. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہی کیلو کال است، یہ بس کیلو کال ہے، اس میں علماء کے اقوال ہیں، ہم ان کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے اٹھا کے کتابیں وہ مسجد کے تالاب میں پھینک دیں. تو ان کی چیخیں نکل گئیں کہ ہماری اتنی اعلیٰ کتابیں، اور اس وقت تو کتابیں آسانی سے ملتی بھی نہیں تھیں اور قلمی ہوتی تھیں، تو یہ آپ نے کیا کیا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا تھا یہ کیا ہے، انہوں نے جواب دیا ان کیلو کال است. اب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ وجد و حال است. تو وہ کیلو کال کے مقابلے میں وجد و حال تھا، جس سے وہ متاثر ہوئے. یہ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ واقعہ علامہ اقبال نے اسرار خودی میں نظم کیا ہے، پورا کا پورا واقعہ. تو شہرت ہے، میں اس کی کوئی تاریخی حیثیت پر بات نہیں کر رہا. ان کے ہاں یہ روایت رہی ہے. خود میرے اپنے والد جنیدی قادری سلسلے سے متعلق تھے، ان کے ہاں بھی یہ رقص کی روایت تھی. خاص طور پر ان کے جو شیخ تھے، جب سالانہ عرس ہوتا تھا تو ان کی پالکی لے کر وہ گھر سے خانقاہ تک جاتے تھے مرید، اور اس میں عام طور پر اسی طرح ایک رقص کی کیفیت ہوتی تھی. تو یہ صوفیوں کے ہاں بڑی عام ٹریڈیشن ہے. انہوں نے اس کو بہت ہی کلاسیکی صورت دے دی ہے، اور وہ اتنی غیر معمولی ہے کہ میرے آپ کے سامنے بھی اگر ہو تو ہم متوجہ ہو جائیں گے.
اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ موسیقی میں، رقص میں بہت غیر معمولی کشش ہے رکھی ہے. موسیقی اور رقص دونوں ابلاغ کے بڑے ہی غیر معمولی ذرائع ہیں، اور لطافت کا ذوق رکھنے والے لوگ تو بالکل ان کو دیکھ کے اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں، بہت متاثر بھی ہوتے ہیں. بس یہ ہے، یہ ہر صوفی سلسلے میں ہوتا ہے. میرے نزدیک اس طرح کی چیزوں پر کوئی زیادہ تنقید کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ رہیں گی دنیا میں، موسیقی کے بھی بعض احوال رہیں گے، رقص کی بعض صورتیں بھی رہیں گی، اور میڈیٹیشن میں یا یوگا کے نام پر یا مراقبے کے نام پر اعتراض بھی نہیں. بس اس کو کوئی مذہب جب بناتا ہے پھر ہم تنقید کرتے ہیں، کیونکہ مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ناظم صاحب میوٹ ہیں. آئی ایم سوری. ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، اب آپ شکریہ کا سوال ہے. جی السلام علیکم غامدی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی آپ نے شروع میں بنی اسرائیل کی فضیلت کا بیان کیا تھا اور ان کے علم کا ذکر کیا تھا، اور آپ کی گفتگو میں بالعموم علم حاوی رہتا ہے اور علمی اپروچ اور علمی انداز کی ترویج آپ کرتے ہیں. میں بحیثیت ایک استاد کے، جب میں ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں USMLE کے لیے یا کینیڈین ایگزام کے لیے، تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کسی کتاب کو یا کسی چیز کو فالو کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کو ریپروڈیوس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا فیلئر ریٹ بہت زیادہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دینی علوم میں بھی ہم لوگ عام طور پہ کسی کی اقتداء کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے مقلد بن جاتے ہیں، اور اس اپروچ نے، جو غیر علمی اپروچ ہے، اس نے تقلید اور فرقے بازی اور گروہ، مثال کے طور پہ میں غامدی صاحب کو فالو کرتا ہوں، لہٰذا میں غامدی صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں سنوں گا، ورسز دوسرے آدمی کسی ABC کو فالو کرتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے، اور اکثر میں سوچتا ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ علمی جو کریٹیکل اپریزل ہے یا تنقید تشخیص کا طریقہ اپنایا جائے، جس کو آپ اکثر بیان کرتے ہیں کہ لوگ علم کو حاصل کریں بجائے اس کے کہ شخصیات اور کسی مکاتب فکر کی پیروی کریں. آپ استاد ہیں جی، آپ نے بالکل استادانہ بات کی ہے. اس سے بہتر تجزیہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے زوال کی وجہ یہی ہے، یعنی مسلمانوں کے زوال کا بنیادی سبب میرے نزدیک تنقیدی رویے کا ختم ہو جانا ہے. ہم تو تنقید کو گالی سمجھتے ہیں. ہمیں ہمارے دینی مدارس میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ شخصیات کے نام بتا کر ہی قائل کیا جاتا ہے. ابھی میں ایک بڑے عالم ہیں اور میرے دل میں ان کی بڑی قدر ہے، زندہ ہیں اس وقت، فیس بک پر بھی فعال ہوتے ہیں. ان کی ایک تحریر دیکھ رہا تھا، انہوں نے یہ بیان کیا ہے، میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کوئی تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ایک رجحان کی مثال دے رہا ہوں. انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں یہ آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا کوئی داغ ان پر نہ رہے. لِیُذْهِبَ رِجْسَ اہل البیت کی آیت. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جو اس سے مراد لی جاتی ہے، اور خاص طور پر اہل تشیع لیتے ہیں یا ہمارے ہاں بھی علماء لیتے ہیں، تو اس پر مولانا امین حسن اصلاحی نے بڑی سخت تنقید کی ہے تدبر قرآن میں، اور یہ کہا ہے کہ جو لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں ان کی رائے عربیت کے خلاف ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد آدمی توقع کرتا ہے نا کہ ایک عالم یہ بتائے گا کہ مولانا امین حسن اصلاحی کی رائے عربیت کے خلاف ہے، یعنی جو وہ بات کہہ رہے ہیں کیا وہ بات غلط ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام طحاوی نے یہ بتایا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں. تو اب امام طحاوی کے بتانے سے ایک بات غلط ہو جائے گی، ایک بات صحیح ہو جائے گی. یہ آپ آج بھی پڑھ سکتے ہیں، موجود ہے ان کے ہاں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا مجموعی مزاج کیا ہے. میں یہ ایک اچھے صاحب علم کی بات کر رہا ہوں، یعنی ایک تو ہے نا بالکل مسجدوں کے مولوی
نہیں ایک صاحب تصنیف، ایک بہت اچھی طبیعت کے حامل، تو عام طور پر ہمارا مزاج یہی ہے۔ اسی سے فرقہ بندی آخری درجے میں پہنچ جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی آدمی تنقید کرتا ہے یا ذرا مختلف رائے رکھتا ہے تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے بعض الفاظ ایجاد کیے ہیں، فلاں آدمی کے ہاں بڑا تفرد پایا جاتا ہے، فلاں کے ہاں انحرافات پائے جاتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے تفرد کو اور انحراف کو گالی بنا دیا تو کون اپنی پگڑی پونجی غائب کرے گا اور اس کے بعد آ کے کوئی کام کی بات کرے گا؟ ہر آدمی ڈرتا ہے۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں، وہ بہت سی باتیں کہنے سے گریزاں رہے یا کہہ دی تو اس کو انہیں واپس لینا پڑا، لوگوں کا رد عمل غیر معمولی تھا۔ میں نے تو خود چونکہ اس کی ساری زندگی قیمت دی ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ تو میرے نزدیک آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور اسی وجہ سے میں کئی مرتبہ توجہ دلاتا ہوں کہ اقبال نے جو وہ کہا ہے نا مسلمانوں کو کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، تو وہ اصل میں لوگ ملائی، سلطانی اور پیری کے الفاظ میں الجھ جاتے ہیں۔ اس کا حاصل ہے محکومی، یعنی اگر کوئی تزکیے کا تعلق پیدا کیا تو مرید ہو کے، اگر کوئی علم کا تعلق پیدا کیا تو ملا کے مقلد ہو کے، اور اگر کوئی حکمرانی کا تعلق پیدا کیا تو رعایا ہو کے۔ تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی لحاظ سے بھی، علمی لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی ہم مرید، محکوم اور مقلد ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو یہ ماشاء سب سے بڑا مرض ہے اس کا۔ میرے نزدیک تو آپ استاد ہیں، ہر شخص کو اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ اس کی بات سنتے ہیں ان کے اندر سے یہ چیز ختم کی جائے۔ مسلمان اس کی وجہ سے مر گئے۔ شکریہ، بہت شکریہ غامدی صاحب۔ اب میں آگے بڑھوں گا اور میرے ساتھ ہیں اس وقت شاہد ملک صاحب۔ شاہد ملک صاحب اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے پلیز، اور اس کے بعد سوال پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں منتظمین کا کہ جس نے اس کم عمر اور کم تجزیہ کار طالب علم کو ہمارے ذی عزت اسکالرس کے ساتھ، گامدی صاحب کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع دے دیا۔ اس کے بعد میں اس وقت کی اپنی باطنی مسرت کا اظہار کرنا چاہوں گا جو استاد محترم جاوید احمد گامدی صاحب کے ساتھ پہلی بار روبرو بات کرنے سے حاصل ہوئی۔ میرا سوال استاد محترم جاوید احمد گامدی صاحب سے ان کے ایک منفرد اور معقول زاویہ نظر سے ہے، یعنی اتمام حجت اور سنت الہی کے بارے میں جو ان کا نظریہ ہے، جس کے تحت جاوید احمد گامدی صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول دنیا میں آتے ہیں تو جس قوم کی طرف وہ مبعوث ہوتے ہیں اس پر اتمام حجت ہوتی ہے، پھر اگر وہ اس رسول کو فالو کرتے ہیں تو ان کو انعامات دیے جاتے ہیں اس دنیا میں، اور اگر وہ اس رسول سے روگردانی کرتے ہیں تو جو سزا ان کو آخرت میں دینی تھی اس کا ایک چھوٹا حصہ ان کو اس دنیا میں دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عدالت ایک چھوٹے پیمانے پر دنیا میں قائم ہوتی ہے، اور یہ وہی نتیجہ تھا جس کے تحت تمام اقوام کو سزائیں دی گئی جنہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ ہے اور ان اقوام کا معاملہ ہے جو اس وقت زندہ تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، جنہوں نے ان کی روگردانی کی، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا ہے یعذبہم بایدیکم، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ان کو آپ کے ہاتھوں اور آپ کی تلواروں سے سزا دی جائے گی۔ تو اس سے یہ استدلال نکالتے ہیں کہ جو بھی ایکسپیڈیشنز بیزنٹین امپائر اور ساسنیڈ امپائر کے خلاف ہوئی وہ اصل میں اسی سنت الہی کا نتیجہ تھا۔ میرا سوال جاوید احمد گامدی صاحب سے ہے کہ میں نے جو بھی مطالعہ تاریخ کا، اپنا ناقص مطالعہ تاریخ کا کیا ہے، میں نے کہیں پہ مجھے یہ نہیں ملا کہ جو اس وقت کے جلیل القدر صحابہ تھے جو کہ فرنٹ لائن پہ تھے، جیسے خالد بن الولید، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جرہ، تو تاریخ میں ہمیں کہیں پہ یہ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہو کہ یہ جو ہم اقدام کر رہے ہیں یہ اصل میں سنت الہی کا ایک ظہور ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ کہیں پر تاریخ میں موجود ہے تو یہ کہاں پہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو جو اس وقت کے صحابہ تھے جب وہ یہ جنگیں لڑ رہے تھے تو ان کے دل و دماغ میں اس وقت کیا نظریہ تھا کہ ہم یہ اقدام کیوں کر رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ میرے فکر پر یا میرے نقطہ نظر پر ایک لمبے عرصے سے بہت سے اعتراضات کیے جا رہے تھے، تو اب میں پچھلے 1.5-2 سال سے ایک پوری سیریز میں گفتگو کر رہا ہوں جو اعتراضات سیریز ہے۔
مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس سے واقف ہیں یا نہیں. اس میں ایک ایک اعتراض کو لے کر میں اس میں اپنے نقطہ نظر، اس کا استدلال، پس منظر واضح کر رہا ہوں. ابھی تک اس کی 78 اقساط غالباً نشر ہو چکی ہیں، اور اس میں بڑے اہم موضوعات لے لیے گئے ہیں، مثلا نزول مسیح کا معاملہ، مہدی کا معاملہ، عورتوں مردوں کے اختلاط کے معاملات، اسی طرح بہت سے موضوعات ہیں. غالباً 14 یا 15 موضوعات اب تک اس میں زیر بحث آ چکے ہیں. ان دنوں اتمام حجت زیر بحث ہے، اور اس کی 7 اقساط اس وقت نشر ہو چکی ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور 8ویں انشاءاللہ جمعے کو ہو جائے گی. یہ جو آپ کا سوال ہے، اس کا میں اس میں بڑا مفصل جواب دے رہا ہوں، اور یہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کس درجے میں اس سے واقف تھے، کتنی وضاحت سے انہوں نے اپنے مخاطبین کو میدان جنگ میں کھڑے ہو کر یہ سب کچھ بتایا. بہت بہت شکریہ گامدی صاحب آپ کا، اور میں معذرت ہوں کہ آج کل میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں کیونکہ ہماری اسٹڈیز کی وجہ سے، لیکن میں ضرور وہ والا ایپیسوڈ ضرور دیکھوں. ضرور آپ دیکھیے، ضرور دیکھیے آپ شاہد صاحب. وہ اس کو 23 اعتراضات کے حوالے سے غامدی صاحب نے بہت سارے موضوعات کو کور کیا ہے، اور ایک ایک موضوع جو ہے سمجھ لیں کہ تھیسس کی طرح ہیں بالکل. تو وہ آپ دیکھیے گا. چلیے میں اب آگے بڑھتا ہوں، اور کیونکہ اب کچھ اور لوگ ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارا وقت 9:08 ہو چکے ہیں. محمد نعیم خان صاحب، آپ اپنا سوال پیش کریں. یہ موافقانہ قبولیت یا دعا اور تصوف کی روشنی میں کچھ الجھن ہے. تو عرض ہے کہ علم باطن، زہد، تجرد، فقر، توکل، رجال الغائب اور وحدت الوجود کے متعلق صوفیہ کے اعمال و اقوال صریحاً قرآن و حدیث سے متصادم ہیں. ابن عربی، غزالی، شاہ ولی اللہ بشمول، رومی، صنائی، عطار، بیدل، غالب اور محترم علامہ اقبال، یعنی اسلام کے عظیم ترین دماغ، تمام اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے والوں کی قرآن و حدیث فہمی کے لیے ان کی دعائیں کیا شرف قبولیت حاصل کر سکیں؟ المیزان صفحہ 299 پر آپ الحمد شریف کے بارے میں رقم تراز ہیں. بندے نے جو کچھ مانگا ہے میں نے اسے بخش دیا ہے. معاف کیجیے، یہ کیسی بخشش تھی؟ جی، اللہ تعالیٰ سے جب آپ کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں تو جو آپ کے حصے کا کام ہے اگر آپ وہ کر کے دعا کریں گے تو پھر شرف قبولیت حاصل ہوگا. اگر آپ اس کے بغیر دعا کریں گے تو وہ محض الفاظ ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ بن جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں تو اپنے کمرے میں اطمینان سے لیٹوں گا، نہ میں دکان پر جاؤں گا، نہ دفتر میں حاضری دوں گا، بس میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آسمان سے مجھے رزق دے دے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رزق بھی دیتا ہے، دعائیں بھی سنتا ہے، لیکن ان کا ایک قانون ہے. تو ہدایت اور گمراہی کا بھی ایک قانون ہے. اس قانون کی خلاف ورزی کر کے کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. یہ میں نے اصولی جواب دیا، اس کو کسی بزرگ پر تبصرہ از راہ کرم نہ سمجھیے. اصولی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ سے کوئی دعا کریں، خواہ دنیا کی کوئی چیز مانگیں یا آپ سیدھی راہ کی ہدایت مانگیں، تو اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ دعاؤں کی سب سے زیادہ قبولیت کی جگہ میدان عرفات ہے. حج کے لیے لوگ گئے ہوتے ہیں. تو اب امت مسلمہ تو میرے علم کی حد تک بھی پچھلے 40-50 سال سے تو میں بھی سن رہا ہوں کہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑیں کی دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں قبول ہوتی، نہ ہوں گی. اللہ کا جو قانون ہے وہ قانون سائنسی قانون ہے. اس میں آپ کو اپنے حصے کا کام کر کے اللہ تعالیٰ سے اتمام کی توفیق کی دعا مانگنی ہوتی ہے. اس میں خود قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کر دیا ہے. مثلا گمراہی کے بارے میں کہا ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی جب بندہ ٹیڑھ اختیار کرتا ہے پھر اللہ اس کو اور ٹیڑھا کرتا ہے. اسی طرح ہدایت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ ہدایت اختیار کرتا ہے تو زادہم ہدن، اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے. تو ہدایت اور گمراہی میں یہ اپنے حصے کا کام کرنا ناگزیر ہے، ضروری ہے. اس میں اللہ پر دوش نہیں رکھنا چاہیے. باقی جن بزرگوں کا آپ نے اور ان کے نقطہ نظر کا حوالہ دیا ہے،
تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جس وقت کوئی آدمی کسی دوسرے کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے تو اس پر تنقید کرنے والے کو پڑھنے کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس پر تنقید کی جا رہی ہے اس کا موقف کیا ہے. تو میں مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ کا ذکر کرتا ہوں. شاہ صاحب نے آپ کے اس سوال کا بڑا تفصیلی جواب دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی ایک اللہ کا دین ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے ماخذ وہی ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے. وہ رسول اللہ سے ظاہری طور پر جو علم منتقل ہوا ہے اس کے طور پر لیا جائے گا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی قسم کا اختلاط گوارا نہیں کیا جائے گا. تو یہاں وہ بہت واضح، بہت صاف ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ ایک دوسرا علم ہے، اور اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ یہ علم جس طرح سے سائنسی علوم ہے اسی طرح سے ایجاد ہوا. یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس علم کا ہمارے ہاں موجد جنید بغدادی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس کے رموز و اوقاف بیان کیے. اس کے بعد ظاہر ہے ان کے سامنے بھی یہ سوال ہے کہ اس علم کا رسول اللہ سے کیا تعلق ہے. تو انہوں نے اس کا بھی جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے، اور میں نے ان کا وہ اقتباس نقل کر دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو میری کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے اس کا فیضان ارادی نہیں ہے. یعنی نہ آپ نے کبھی یہ فیضان دیا، نہ کبھی اس کے لیے کوئی الفاظ بولے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے مثال دی ہے کہ یہ بالکل ایسے ہے کہ سورج آسمان پر چمک رہا ہے اور خربوزے کو اس کی حرارت پہنچ رہی ہے. تو نہ سورج کو پتا ہے کہ خربوزہ اس سے حرارت حاصل کر رہا ہے، اور نہ خربوزے کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے پا رہا ہے. تو وہ اپنے علم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اس کی نوعیت. میرے نزدیک شاہ صاحب کی اس بات کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اختیار کرنے کا سبب کیا ہوا ہے. یعنی وہ اس کو دین کے پیرالل کوئی اور چیز سمجھ کر رسول اللہ سے اس کا ایک فیضانی تعلق پیدا کر کے مطمئن ہو گئے. اب اس میں ان کی غلطی کیا ہے وہ بتائی تو جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے جانتے بوجھتے انحراف کر لی. بہت شکریہ. میں آگے بڑھوں گا اور میرے ساتھ ہیں اس وقت سہیل صاحب. سہیل صاحب آپ اپنا سوال پوچھیے. جی ناظم الدین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. طارق حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. غامدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میری بہت بڑی خوش بختی ہے کہ طارق حسین کی توسط سے آج آپ سے میں ہم کلام ہوں. میرا ایک بہت پرانا سوال تھا جو بہت مختصر میں پوچھوں گا آپ سے. حدیث غدیر خم کے متعلق من کنت مولا فہذا علی مولا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو اسٹڈی ہے اور آپ کا جو مطالعہ ہے اس کے متعلق آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے کہ رسول اللہ نے یہ جو الفاظ وہاں پر فرمائے اس کا حاضرین کے لیے جو اس وقت تھے اور ان کے بعد ان کے لیے کیا مقصد تھا. من کنت مولا فہذا علی مولا. بہت شکریہ. ایسا واقعہ جب بھی سامنے آتا ہے تو میں تو کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ حدیثوں میں جو ٹکڑے لوگ نقل کر دیتے ہیں اور اس کا سیاق سباق نہیں بتاتے، اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. آپ اس پورے واقعے کو پڑھیے تو ہر چیز بالکل متعین ہو کے سامنے آ جاتی ہے. سیدنا علی یمن میں تھے، وہاں سے وہ واپس آئے. راستے میں جو وہاں سے اموال آ رہے تھے ان کے دینے دلانے کے اوپر لوگوں کے مابین کچھ اختلافات پیدا ہوئے جس نے شکایت کی صورت اختیار کر لی، اور سیدنا علی کے بارے میں لوگوں نے کچھ سخت سست الفاظ بھی کہہ دیے. تو رسول اللہ نے جیسے ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اپنے رفقا کے بارے میں بھی. خود مجھے 10 مرتبہ زندگی میں اس طرح کے کسی جھگڑے کے موقع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ بھائی محبت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھو، اور علی تو میرے خاندان کا حصہ ہیں، اس لیے جو آدمی میرے ساتھ محبت کا رویہ رکھتا ہے اسے علی کے ساتھ بھی رویہ رکھنا چاہیے. تو یہ جھگڑے میں اور ایک خاص طرح کی شکایت کو دور کرنے کے لیے حضور نے بڑی خوبصورت بات کہی. اب لوگوں نے اس کو خلافت اور تقرر اور معلوم نے کیا کیا بنا لیا، تو اس میں پیغمبر کا کیا قصور؟ جی سید انیس صاحب آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے، اور اگر ویڈیو بھی آن کر لیں تو بڑی نوازش ہوگی.
اور اپنا سوال پوچھیے آپ پلیز. جی السلام علیکم. جی میرا نام سید انیس ہے. میں لاس اینجلس میں تقریباً 28 سال رہ کے ریسنٹلی موو ہوا ہوں. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ سب صاحبان کا کہ میرا کوشچن لیا, اور غامدی صاحب کا خاص طور پہ. یہ غامدی صاحب میرا ایک سوال ہے اس حوالے سے کہ جس طرح سے ماشاءاللہ آپ کی ایفرٹ ہے, اسی طرح جو عام انسان ہے اس میں بھی جو ایک ذہنی خلجان رہتا ہے کہ معاشرے میں جو بدلتے حالات, جو جس طرح سے ڈیٹیریشن ہو رہا ہے, اس کی بہتری کے لیے کچھ ایفرٹ کی جائے. تو مختلف ایفرٹس کی کوشش بھی اپنے طور پر انسان کرتا ہے, لیکن محسوس کرتا ہے کہ ابھی بھی کمی رہ گئی ہے. تو دوسری طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے علمی طرف, لیکن ایک گلٹ محسوس ہوتا ہے کہ میں شاید معاشرے میں تبدیلی کے لیے جو ایفرٹ ڈائریکٹلی کرنی چاہیے وہ نہیں کر پا رہا. تو وہ گلٹ اور اس کے درمیان ایک ذہنی خلجان رہتا ہے جو بار بار انسان کو بادر کرتا ہے. وہ کبھی پھر اپروچ کرتا ہے, جس طرح میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں نے مختلف ٹریننگز وغیرہ لی بیہیویئر سائنسز میں, خاص طور پہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں. تو شروع اپروچ کیا کہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام کیا جائے, اور اس کے لیے ملٹیپل یونیورسٹیز میں لیکچرز بھی دیے, لیکن احساس ہوا کہ شاید اس میں کچھ اپروچ بہتر نہیں ہے. تو پھر ایک آرگنائزیشن کو جوائن کیا جو بڑے بڑے ماسٹرز لیول پر یوتھ میں لیکچرز دیتے تھے, لیکن یہ سب ہونے کے باوجود لگا کہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. تو اب لیکن یہ ذہنی خلجان جو ہے نا بار بار رہتا ہے کہ ہمیں وہ کون سی اپروچ ایک عام انسان کو کرنی چاہیے کہ وہ اس عطاب کا حصہ نہ بن جائے جو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پہ کیا جن کے اوپر یہ معاشرے میں بدلتی حالات کو دیکھتے کے بعد کچھ کوشش نہ کی. تو میرا یہی سوال ہے, ہوپ فلی میں ایکسپلین کر پایا. آپ کا جذبہ بڑا غیر معمولی ہے جی, اور بہت قابل رشک ہے. اگر آدمی اس طرح سوچے تو اس سے اور بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی کوشش جدوجہد کے بارے میں مسلسل اس اضطراب میں ہو کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو یا راستے میں غلطی نہ ہو. تو میں تو آپ کو اس سوچ پر مبارک دیتا ہوں سب سے پہلے. میرے نزدیک سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو اسیس کرے آدمی. اللہ تعالیٰ نے جو ایک بڑی عمدہ بات اپنی شریعت کے بارے میں کہی ہے وہ اصل میں پوری زندگی کے بارے میں صحیح ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کے ہاں جواب دہی ہماری صلاحیت اور ہماری استعداد کے لحاظ سے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں. خدمت کے 3 بالکل متعین دائرے ہیں, اور میرے نزدیک عام آدمیوں کو انہی 3 دائروں میں سے کسی ایک یا 2 یا تینوں کا انتخاب کرنا چاہیے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے. ایک علم کا دائرہ ہے. علم کے دائرے میں آپ عملی چیزوں سے گریز کریں تو یہ بہتر ہے. آپ لوگوں کے ذہن کو خطاب کرتے ہیں اور ان کے فکر کو تبدیل کرنے کی صحیح کرتے ہیں. یہ کسی بھی دائرے میں ہو سکتی ہے. ہمارے معاشرے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سائنسی فکر نہیں پیدا ہو سکا. ایک آدمی مثال کے طور پر اسی کو اپنا کام بنا لیتا ہے کہ لوگوں کے سوچنے کا انداز سائنسی ہونا چاہیے. اسی طرح سے کوئی دوسرا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی فکر جذباتیت اور رومان پر مبنی ہے. تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ سیاست بھی ایک سائنس ہے اور اس میں رومان پروری چلتی نہیں. لہٰذا ان سے اٹھ کر وہ سیاست کو سیاست کے طریقے پہ سمجھیں, دیکھیں, وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے. اسی طرح کسی آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ مذہب ایک بڑی اہم چیز ہے, آخرت کے حوالے سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. تو میں اس میں اگر لوگوں کو غلط روی کرتے دیکھتا ہوں تو میں اس میں کوئی خدمت کروں. یا میں نے 2-3 مثالیں دی. تو علم اور فکر انسانی زندگی میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. اگر کسی آدمی کی صلاحیت یا اس کا ذوق یہ ہے تو میرے خیال میں اس کو اسی تک محدود رہنا چاہیے اور اس میں کوئی گلٹ نہیں اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے. دوسرا جو بڑا دائرہ ہے وہ لوگوں کی صحت کے معاملے میں ان کی خدمت کا ہے. ایک شخص ڈاکٹر بن کے کرتا ہے, ایک آدمی ہسپتال بنا کے کرتا ہے, ایک آدمی لوگوں کے لیے کچھ اور اسباب پیدا کر کے کرتا ہے,
لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا دائرہ ہے. یعنی تعلیم کے بعد ایک بڑا دائرہ لوگوں کی صحت کا ہے. جس وقت انسان بیمار ہو جاتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو وہ بڑے کرب سے گزرتا ہے. اس میں بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خدمات وقف کر رکھی ہیں. میں پاکستان میں بھی بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں. یہاں پر میں نے دیکھا ہے امریکہ میں کہ کتنے بڑے پیمانے پر چرچ یہ خدمات انجام دیتا رہا ہے. اب بھی بہت شاندار ہسپتال ان کے بنے ہوئے ہیں. تو اس میں آدمی اپنی خدمت. تیسرا دائرہ وہ ہے جس کی ہمارے ہاں ایک بڑی نمائندہ مثال بن گئے تھے ایدی صاحب. یعنی لوگوں کی گویا ایک طریقے سے ہمہ جہتی عملی خدمت. اس میں وہ ہر طرح کی انہوں نے سرگرمیاں کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ 3 بڑے متعین دائرے ہیں. ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے اس میں بالواسطہ حصہ ڈالنا ممکن ہو وہ ڈال دینا چاہیے. آگے بڑھ کے کوئی کام کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ کسی ایک شعبے کا انتخاب کیا جائے. میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ لوگ ان شعبوں کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے. ان کو حقیر ہی سمجھتے ہیں. علم کو بھی، صحت کے لیے اہتمام کرنے کو بھی، اور عمومی خدمت کو بھی. وہ چھلانگ لگا کے فوراً سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی سیاست سے تبدیل ہوتی ہے. تو اس میں بڑے بڑے ذہین لوگ، غیر معمولی صلاحیتیں لوگ رکھنے والے میں نے اپنی 50 سال کی زندگی میں ضائع ہوتے دیکھے. اس لیے کہ سیاست میں تبدیلی لانے کا عمل کبھی ڈائریکٹ نہیں ہوتا. جب سوسائٹی میں یہ تینوں شعبے فعال کام کر رہے ہوں تو ان کے بالواسطہ اثرات سیاست پہ پڑتے ہیں. وہاں تبدیلی تب آتی ہے. سیاسی تبدیلی کو براہ راست ٹارگٹ کرنے والے لوگوں کی بڑی صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں. باقی لوگوں کو تو چھوڑیے، ہمارے دور کے مجھ سے پہلے 2 بڑے آدمی، ان میں ایک تو تاریخ ساز شخصیت ہے مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی، اور دوسرے کسی حد تک ہمارے معاصر بزرگ رہے ڈاکٹر اسرار احمد. انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتیں اس کی نظر کر کے ضائع کر دی. تو اس لیے یہ میدان ہے جس میں آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. باقی جس میدان میں بھی آپ خدمات انجام دیتے ہیں ان تینوں میں سے، اس میں آپ کے لیے مبارک کی چیز ہے. اور میں تو لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ ان میں سے کسی میدان کا انتخاب کر کے یکسو ہو جائے. ان کو اندازہ ہی نہیں کہ اس میں ان کی جزوی خدمت بھی کیا نتائج پیدا کر دیتی. اظہر غوری صاحب، آپ انمیوٹ کر لیجئے، ویڈیو آن کر لیں. اور اب میرے پاس ان کے بعد صرف 2 اور لوگ ہوں گے، جاوید صاحب، محمد جاوید صاحب اور شفیق قادری صاحب. اس کے بعد میں کسی اور کا سوال نہیں لوں گا، اس لیے کہ اب صرف میرے پاس 6 منٹ ہیں. اور ان کے جب مطلب سوالات ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم دعا کریں گے. تو اظہر غوری صاحب، آپ اپنا سوال پیش کریں. السلام علیکم جی. ناظم الدین صاحب بہت شکریہ. اور میرا استاد محترم سے یہی سوال ہے، میں کیلگری سے میرا تعلق ہے. چھوٹا سا سوال ہے کہ ہم لوگ یہاں نارتھرن امریکن سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو ایز اے مسلم کی حیثیت سے ہم لوگوں کی اس حوالے سے کیا کوشش ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے یا نہیں، یا کیا لائے عمل ہونا چاہیے کہ جو غیر مسلم جن سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ ہمارے آفس میں بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے کمیونٹی نیبرہڈ میں بھی ہو سکتے ہیں، تو کیا ان کو دین کی دعوت کے حوالے سے ہم پہ کوئی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے، یا ہوتی ہے تو کس طرح سے ہمیں اس کو اپروچ کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ. آپ کے سوال کا بڑا واضح جواب اللہ کے پیغمبر نے دے دیا ہے. آپ کے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، دنیا کی ہر زبان میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں. اچھے تراجم ہمیشہ اپنے پاس رکھیے. آپ کے گرد و پیش میں جس زبان کے بولنے والے لوگ ہیں اس میں تراجم کا انتخاب کریں. بہت ادب کے ساتھ، کسی پر چڑھ دوڑے بغیر، آپ تحفے کے طور پر قرآن مجید اور اس کا کوئی اچھا تعارف، انٹروڈکشن قرآن کا چند صفحوں کے اندر اگر لکھا ہوا ہو تو وہ پیش کریں، اور بس اتنی درخواست کر دیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہم سمجھتے ہیں، یہ اس کا تعارف ہے، یہ کتاب ہے، کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ پڑھ لیجئے گا. اگر وہ آدمی آپ کا تحفہ قبول کر لیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیجئے. اس کے بعد آپ کی کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہتی. یعنی یہ کتاب خود اپنا کام کرے گی. اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے تو بولا ہوا قرآن اسی طرح موجود ہے، آپ مختلف زبانوں میں وہ دے سکتے ہیں.
بس دے دیجئے. اب اس کے بعد اس شخص کی ذمہ داری ہے، وہ اگر اس کو پڑھتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے اور پھر آپ سے رابطہ کرتا ہے کہ میرے ذہن میں فلاں مشکل ہے یا مجھے یہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا یا فلاں چیز، تو آپ کا کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اگر قرآن اس کو متوجہ نہیں کر سکا تو بس وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ اس میں اپنا وقت نہ ضائع کریں، کسی اور کو اللہ کی کتاب دیں. چلیے، اب میرے پاس صرف 2 ہینڈ ریز ہیں اور یہی میں 2 لوں گا. محمد جاوید صاحب. جی انمیوٹ کر لیں. جی السلام علیکم. تھینک یو، مجھے سیکنڈ ٹائم موقع مل گیا. غامدی صاحب، آپ کی ایک وہ سیریز بھی آج کل چل رہی ہے، وہ سور کے دل کی پیوند کاری کے حوالے سے، تو اس پر آپ کے ایک شاگرد نے بھی پچھلے دنوں کچھ لکھا تھا، آپ سے اختلاف کیا تھا، پھر میں نے بھی اس کا کچھ جواب لکھا تھا. میرا اصل میں اس میں کنسرن شاید آپ کی سیریز میں آ بھی جائے کہ جیسے یہ دل کا معاملہ ہے. جب میں اس کی آیت تلاش کر رہا تھا قرآن کے اندر کہ اور کہ اتنے مطلب اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے ریلیٹ کر رہا ہے کہ جب کہیں منافق کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کی منافقت کے حوالے سے دل سخت کر دیے، دلوں کا اطمینان، اور سینکڑوں آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دل کو تشبیہ دے رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ استعارہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ایک چیز جو صدیوں سے ہم دل کو ہر انسان عام بول چال میں بھی اسی طرح استعمال کرتا ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا دل اداس ہو گیا، وہ بڑا رحم دل ہے. تو ہم دل کو ہر نیکی ہر بدی اپنے ہر ایکشن سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کو صرف ایک پمپنگ اسٹیشن یا گوشت کا لوتھڑا سمجھ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اقرار کر رہا ہے، اسی دل کو ریلیٹ کر رہا ہے ہر عمل سے. پھر ایک نبی اسلام کی حدیث بھی اس کے حوالے سے بخاری میں بھی، کہ جس میں آپ نے پوری لمبی حدیث سے آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے دل میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر اس کو صحیح کر لو تو صحیح ہو جاؤ گے، اگر اس کو غلط کر لو گے پھر آپ نے کہا وہ تمہارا دل ہے. تو دل کا کوئی باطنی تعلق، ظاہر سائنس تو اس کو اسٹیبلش نہیں کر رہی، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہ آپ اس کو صرف استعارہ سمجھتے ہیں یا آپ کا اس کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے؟ پلیز اس کو ذرا سا ایکسپلین. جی میں اس کو بالکل حقیقت سمجھتا ہوں. اس میں ایک غلط فہمی ہے جو دور کرنی چاہیے. سائنس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہیں. تو تجربے اور مشاہدے کی حد تک تمام فنکشنز کو دماغ کنٹرول کر رہا ہے. یہ سائنس کی حد یہی ہے. لیکن دماغ کس چیز کو کنٹرول کر رہا ہے؟ اس شخصیت کو جو نفخ روح کے موقع پر اللہ نے دی ہے. وہ شخصیت کس جگہ بیٹھی ہوئی ہے، یعنی اس کا مکان کون سا ہے. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ آپ کے وجود کے بالکل مرکز میں آپ کے دل میں ہے. تو دل اصل میں آپ کی شخصیت کا مکان ہے، ظرف ہے اس کا. یہ سائنس کی گرفت کی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی کو بتانا تھا. جس طرح میری جو روحانی شخصیت ہے جو نفخ کے نتیجے میں ملی ہے، وہ سائنس کی گرفت کی چیز نہیں ہے. سائنس تو یہ دیکھے گی کہ وہ شخصیت فنکشن کہاں سے کرتی ہے، تو وہ فنکشن دماغی سے کرتی ہے. تو اس میں سائنس سے کوئی تصادم نہیں ہے، یہ اور دنیا کی بات ہے. اور اسی وجہ سے میں نے یہ کہا تھا کہ میں تو دل جیسی چیز کو کسی جانور سے لے کر، خواہ وہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو، سینے میں لگانے سے بہتر سمجھوں گا کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. تو اب میں اس کا پورا استدلال انشاءاللہ اگلی چند نشستوں میں پیش کر دوں گا. باقی استرار میں یہ بالکل جائز ہے، اور استرار میں جو چیزیں جائز ہوتی ہیں ان میں یہ لازم نہیں ہوتا کہ آپ اختیار کریں، اپنے ذوق کے لحاظ سے آپ اختیار کرتے ہیں. آپ خود سوچئے کہ اگر 2 لوگ ہوں، آپ اور آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہو، اور آپ کسی جگہ پہ خدا نخواستہ گر جائیں جہاں کوئی اور نہ ہو، اور آپ کا بھائی دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس وقت آپ کسی مفتی کے فتوے پر یہ پسند کریں گے کہ اس کا گوشت کھا کے زندہ رہ جائے؟ تو اس کا تعلق ذوق سے ہے. یہ استرار کا اصول بالکل الگ ہے. غامدی صاحب 9:30 بج چکے ہیں. میرے پاس اب صرف 2 لوگ ہیں. ایک شاہینہ کاظمی صاحبہ ہیں جو ان کا سوال ہے، اور شفیق قادری صاحب کا. اگر آپ اجازت دیں تو ان سے 2 سوال ان لوگوں سے لے لوں میں. جی لے لیجیے. جی
शफी कादरी साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और अपना सवाल पूछिए। जी, अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है, मैं उसको बिल्कुल मुख्तसर, मुसलमान कौम जो है इस वक्त जवाल दर जवाल है, यानी यूं लगता है कि ये जवाल का सिलसिला कहीं रुकने नहीं पा रहा है। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि इराक तबाह हो गया, अफगानिस्तान तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, सीरिया तबाह हो गया, यमन तबाह हो गया। यानी अब बाकी जो बच गए हैं वहाँ या तो वो बादशाह हैं जो अपनी कौम को खुद तबाह कर रहे हैं उनको जाहिल रखकर, या फिर जहाँ नाम नहाद जमहूरियत है वहाँ इस्तेहकाम का नाम नहीं है और ना रहने दिया जाता है। इस सूरत में कोई नजात का रास्ता है या ये जवाल का सिलसिला चलता ही रहेगा? आपने तारीख का इतना यानी जाहिर है कि इल्म आपके पास है, तो बस ये मेरा सवाल है कि इसमें क्या कोई सूरत हाल देखते हैं? और फिर ये भी है कि अखलाकी जवाल भी है हमारा, जो वो हम खुद जिम्मेदार हैं उसके। असल में जवाल होता ही इल्म व अखलाक में है। इल्म व अखलाक में जवाल ना हो तो कौमों पे जवाल नहीं आता। मुसलमानों के यहाँ इल्म व अखलाक ही को जवाल आया है। जवाल का मामला यही होता है कि ये असल में पहाड़ की चोटी से लुढ़कने का अमल है, ये आसानी से नहीं रोका जाता। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बताया है कि हर कौम के लिए मैंने ये सुन्नत मुकर्रर कर रखी है कि उसको हलाक होना है, और क़यामत से पहले मुख्तलिफ कौमों को ये मौका दिया जाएगा और सब हलाक होगी। ये कौमें अरब हो सकती हैं, ये अजम हो सकती हैं, ये ईरानी हो सकती हैं, ये तुर्क हो सकती हैं। इन सब कौमों के मामले में अल्लाह का एक ही कानून है। इसको लोग इस्लाम से मुतल्लक कर लेते हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम तो एक दावत है। हो सकता है कल को ये रूस के लोग इस्लाम कबूल कर लें, परसों को कोई और कौम कबूल कर ले। तो इस्लाम को इससे अलग करके इन कौमों को अरब, अजम, ईरान, तुर्क के हवाले से देखिए। इस लिहाज से इन कौमों की तारीख को पढ़ना भी चाहिए और इसके नताइज भी देखने चाहिए। तो मेरा एहसास ये है कि इस वक्त तो आपका मुशाहिदा 100% सही है कि लुढ़कने का अमल तेज तर हो रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि कहीं रुकावट पड़ रही है, लेकिन अल्लाह की कुदरत से कुछ बैद नहीं है कि वो किस कौम के अंदर कुछ ज़िंदगी के आसार पैदा कर दे। मुसीबत असल में ये है कि मुसलमान बैसियत मजमुई इतने जवाल के बावजूद ना खुद एहतसाबी के लिए आमादा होते हैं और ना अपने इल्म फ़िक्र में तनकीदी एहसास पैदा होने देते हैं। ये एक बड़ा मसला है। जहाँ कहीं भी आप जाके देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे कदगने और पाबंदियाँ हैं जिनकी एक पूरी दुनिया है। मैंने बड़ा अच्छा मुल्क है मलेशिया, हम मुसलमानों के यहाँ जो ममालिक निस्बतन बेहतर हुए और बहुत बेहतर हुए उनमें से एक वो भी है। तुर्की का मामला भी यही है। वहाँ मैं 10 साल रहा हूँ, तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने 2 ही देखी वहाँ पे जो उठने नहीं दे रही, यानी बहुत ऊपर जाके भी उठने नहीं दे रही। खुद महातिर ने भी अपनी जो किताब लिखी उसमें उसने तज्जिया करके बताया कि मैंने अमेरिका और बरतानिया जैसा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन मैं कौम वो नहीं बना सका। तो इस वजह से मैंने ये देखा कि ऊपर उठते उठते वो फिर गिर जाते हैं और फिर लुढ़कना शुरू हो जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह मैंने देखा कि 2 है। यानी एक ये कि दुनिया के अंदर जो सियासी तब्दीली आई है, बहुत बड़ी तब्दीली, वो है फतूहात के दौर से निकलकर कौमी रियासतों का वजूद। उन्होंने इसको कबूल ही नहीं किया और ये मुसलमानों ने किसी जगह भी कबूल नहीं किया, किसी जगह पर भी इसको कबूल नहीं किया। अब या तो आप इसके मुकाबिल में कोई दूसरा तसव्वुर पेश करें और या ये बिल्कुल खुदा के कानून से लड़ना बन गया है। दूसरी जो बड़ी गलती है वो ये है कि लोगों की आज़ादी, फ़िक्र की आज़ादी, आज़ादी के साथ आगे बढ़ना, उसके लिए फ़ज़ा पैदा करना, ये बिल्कुल तैयार नहीं है, जिसका एक बाई प्रोडक्ट जमहूरियत होती है। तो ये 2 बड़े मसले हैं जो मुसलमानों की क़यादत के लिए प्रॉब्लम बन गए हुए हैं। इसलिए बस हम आप दुआ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं अपने-अपने दायरे में
میں تو کسی بڑی امید میں کبھی نہیں رہتا، البتہ ادائے فرض کرنے کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا کام ہونا چاہیے کہ مجھے یا آپ کو جو اللہ نے صلاحیت قوت دی ہے بس ہم اپنا فرض ادا کریں، باقی قوموں کے اٹھانے کا معاملہ اللہ کی مشیت پر ہے، ہم بندے اس میں یہی کر سکتے ہیں کہ صحیح تجزیہ کر دیں، صحیح راستہ بتا دیں۔ بس یہ اب میرا آخری سوال ہے شاہینہ کاظمی صاحبہ۔ شاہینہ آپا، آپ اپنا سوال پیش کریں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ ناظم بھائی آپ کا بھی، اور سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بس میں نے شکریہ بھی ادا کرنا تھا، اور مجھے ایک چھوٹا سا سوال ہے خوابوں کے بارے میں، کہ جو خواب ہوتے ہیں کبھی تو ایسے ہی آ جاتے ہیں، کبھی کبھی کوئی خواب بار بار آتا ہے، وہی راستے وہی جگہ، اور لگتا ہے کہ اس کے بعد جیسے کوئی ٹینشن ہوگی یا کچھ تو ہو بھی جاتا ہے ویسے، تو یہ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ بار بار بہت جو بہت ایک ہی شکریہ۔ خواب آتا بار بار ایک جی ہی خواب آنا جو ہے اس کے بارے میں یہ غلط تصور ہے کہ وہ جی کوئی بڑا اہم خواب ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی سمجھیں آپ کے جس طریقے سے آپ بعض موقعوں کے اوپر، وہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سوئی بعض اوقات جو گانے سننے کی مشین تھی اس پر اٹک جاتی تھی، تو جی ہمارے دماغ میں بھی یہ صورت بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے، اس میں جو فیکلٹی ہے ڈرامٹائز جی کرنے کی وہ کسی جگہ اٹک جاتی ہے، تو بار بار وہ ٹھیک ایک ہی چیز سامنے آتی ہے، اس کو زیادہ اہمیت نہ دیں۔ البتہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے سے رہنمائی کرتے ہیں، اس میں ٹھیک رسول اللہ نے بڑی اچھی تعلیم دے دی ہے، اور وہ تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی خواب برا آئے تو بس اللہ ٹھیک سے توبہ و استغفار کرو اور اللہ سے معافی مانگتے رہو تاکہ شیطنت سے انسان بچا رہے، اور اچھا خواب ٹھیک آئے تو اس کی تعبیر کرنے کی صحیح کرو، اپنے طور پر بھی کر سکتے ہو، کسی سے پوچھ بھی لو، اچھے خواب کی تعبیر بھی کرنی چاہیے، اسے اہمیت بھی دینی چاہیے کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس طرح حضور ٹھیک نے بتا دیا کہ برے خواب اللہ نہیں دکھاتا۔ جی شکریہ، بہت 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 جزاکم اللہ خیر کثیر، بہت 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 شکریہ۔ شکریہ غامدی صاحب آپ کا۔ السلام علیکم۔ بس یہ آخری سوال تھا جو ہم نے لیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور میں اپنی طرف سے غامدی صاحب آپ سے رخصت چاہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے وقت دیا، اور بلکہ زیادہ ہی وقت دیا، اور آخر میں اپنا یہ مائک جناب طارق حسین صاحب کی طرف کروں گا کہ وہ اپنی بات کریں۔ میرا تو خیال یہ تھا کہ آپ کے سپرد ہی میں رخصت ہو جاؤں گا، طارق حسین صاحب کے سپرد آپ نے کر دیا تو اب میری خیر نہیں ہے۔ اب غزل سننی پڑے گی آپ کو۔ خیر تو میری نہیں ہے، کوئی دیکھے میری ایذا طلبی، کوئی دیکھے میری ایذا طلبی، آرزو مند ہوں بینائی کا۔ کیا کہنے ہیں، بہت کیا بات ہے، کیا آرزو بات، مند ہوں بینائی کا۔ واہ واہ، بہت اچھے۔ یعنی اس کو ظاہر میں دیکھیں تو تب بھی کمال ہے، اور باطن میں دیکھیں تو اس پہ کیا کہنے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ میں حسن الیاس صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے 3/4 ملاقات آپ سے کرا دی۔ 3/4 اس طرح سے کہ جب خط لکھا جاتا تھا تو 1/4 ہوتی تھی، جب آڈیو ہو گیا تو آدھی ہو گئی، اور ویڈیو کے ذریعے سے 3/4 ہو گئی۔ جی ویسے میرا خیال یہ ہے کہ حسن الیاس صاحب آپ کے ساتھ تو ملاقات 3/4 ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہر حال میں دگنی ہوگی۔ یعنی اس کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ایک باطنی ہو جاتا ہے، تو وہ تو دگنی ہوتی ہے ہمیشہ ہی۔ تو میں نے ان سے ناظم صاحب سے یہ کہا تھا کہ آخر میں تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کر لوں گا، تو ہو گئی۔ بڑی عنایت نوازش آپ کی، اللہ آپ سب لوگوں کو بہت خیر سے رکھے، اور آپ لوگوں سے ملنے کے مواقع پیدا کرے۔ بہت آپ لوگ یاد آتے ہیں، اور آپ کی مجلسیں بہت یاد آتی ہیں۔ بس دنیا میں یہی دوست احباب کے چہرے ہی ہوتے ہیں، تو دعا کیجئے، ہم بھی اب بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو خیر عافیت سے رکھے۔ اور میں آپ سے 1 سال بڑا ہوں۔ بس یہی مصیبت ہے،
हाँ अब मैं क्या करूं कि जिससे आप 1 साल छोटे हो जाए। हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते। अब मैं खलील साहब से दरखास्त करूंगा कि वो दुआ कर दें, और मलिक फैसल साहब अगर आप कुछ कहना चाहें तो। बहुत मुख्तसर सा सवाल है गांधी साहब के लिए। जी फरमाइए। ये आप जो हदीस के कलेक्शन आप उसके ऊपर काम कर रहे थे, वो बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार है, वो कब तक हमको देखने में हम उसको हासिल कर सकेंगे? आप अगर चाहें तो वो उसकी उन्होंने एक गालिबन तो कोई साइट या ऐप बना दी हुई है, वहाँ देख सकते हैं। जैसे ही इल्मुन नबी मुकम्मल होगी तो हम इंशाअल्लाह उसको छाप भी देंगे, लेकिन बहुत सा काम जो है वो आपको आसानी से मिल सकता है, और मैं उसी काम को सामने रख कर अपना हफ्तावार दर्स भी देता हूँ। उसमें वही रवायतें पढ़ी जा रही होती हैं, कुछ 30,000 रवायतों पर काम हो गया हुआ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए जी है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह, हम ये जो महफिल हमारी जो जमा हुई थी कुरान मजीद को दीन की आपकी बातें समझने के लिए, या अल्लाह जो इसमें से जो हक़ है हमारे दिलों में उतार दीजिए। या अल्लाह जो इस हमको नेक तौफीक व हिदायत अता फरमाइए कि हम हक़ को हक़ समझें, बातिल को बातिल समझें। या अल्लाह जावेद अहमद गामदी साहब की सेहत की हिफाजत फरमाइए, उनके काम में आसानियाँ पैदा कीजिए। या अल्लाह उनको और एक अच्छे काबिल साथी और मजीद दे दीजिए कि ताकि उनके काम में और मजीद आसानी हो। आमीन। या परवरदिगार, हमको या अल्लाह जो हमारे साथी जो बहुत सारे इस दुनिया में से रुखसत हो चुके हैं, उनमें से चंद जो हैं, माजिद बेग साहब हैं, अली नकवी साहब की बेगम हैं, या अल्लाह उनके सगीरा गुनाह कबीरा गुनाह माफ़ कर कर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाइए। या अल्लाह खलील भाई इफ्तिखार भाई जो हैं, उनके भाई का परसों जी वो पाकिस्तान में कर रहा हूँ जी। या अल्लाह इफ्तिखार कुरैशी साहब के भाई और फैसल भाई के दोस्त की साहबजादी के, या अल्लाह वो भी शदीद बीमार हैं, या अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाइए। या परवरदिगार, हम में से जो बीमार हैं उन्हें शफा अता फरमाइए। या अल्लाह इस मूजी मर्ज से हमें निजात दिलाइए। या अल्लाह हमारे घरों को नेक मुसलमानों के घर बना दीजिए। या परवरदिगार, या अल्लाह कुरान मजीद को समझने की, अमल करने की, समझाने की तौफीक व हिदायत अता फरमाइए। या अल्लाह कुरान मजीद को हमारे लिए नूर हिदायत बना दीजिए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच जाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और हमें लाइक और शेयर भी कर लें। थैंक यू।